السلام علیکم دوستو آج پاکستان میں ایک بحث بڑی زور و شور سے جاری ہے کہ پرویز مشرف کو اپنے وطن آنے کی اجازت ہونی چاہیے یا اس کو روکنا چاہیے۔ تو سینٹ میں تقریر کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے آج کہا کہ یہ فیصلہ ہم نہیں کریں گے، کہ یہ فیصلہ کہیں اور ہوں گے۔ جب وہ باہر گئے تھے تو کیا آپ روک سکے تھے؟ جب وہ آئیں گے تو کیا آپ روک سکیں گے؟ اس طرح مسلم لیگ نون کو ایک بار پھر اس حکم کے سامنے سر جھکانا ہوگا جو ان کا اپنا کبھی فیصلہ نہ تھا، بلکہ ظاہری طور پر بلکہ حقیقی طور پر یہ فوج کا تھا۔ اور میاں نواز شریف کو نشان عبرت بنانے میں اس محکمے کا کردار اس لیے بھی فعال تھا کہ میاں صاحب نے پرویز مشرف کو قانون کے کٹہرے میں لانے کا جرم کیا تھا اور پھر ان کے خلاف پاناما، اقامہ اور جیلوں کے دروازے کھل گئے۔ اس بات کا احساس خود نہ صرف میاں نواز شریف کو ہے بلکہ شہباز شریف کو بھی اپنی حیثیت کا علم ہے۔ پرویز مشرف کی شخصیت کا اگر احاطہ کیا جائے تو اس کے لیے وقت درکار ہے، لیکن یہاں چونکہ مختصر ویلاگ میں وقت کی تنگی دامہ کا احساس لیے ہوئے ہے، اس لیے میں پھر سمجھتا ہوں کہ پرویز مشرف کے ان کارناموں اور ان کی شخصیت کا احاطہ کرنے کے لیے میں اس کو ایک ساتھ میں پیش کروں گا۔ تو سب سے پہلے تو میں 8 دسمبر 2014 کو امریکی سینٹ کی انٹیلیجنس کمیٹی نے 6700 صفحات پر مشتمل جن 485 خفیہ دستاویز پر مشتمل اپنی ایگزیکٹو سمری رپورٹ کو جاری کیا۔ وہ انتہائی چشم کشا، دل خراش اور تاریخی ظلم پر مبنی ہے۔ حالانکہ اس میں 100 سے زیادہ ویڈیوز اور خفیہ رپورٹس کو ڈائریکٹر CIA جوزے روڈریگز نے جانتے بوجھتے ضائع بھی کر دیا، اور اس رپورٹ کو تائید جنرل پرویز مشرف نے ریٹائرڈ جنرل پرویز مشرف نے خود اپنی کتاب کے صفحہ 237 میں اعترافی بیان کر کے دے دیا کہ انہوں نے کتنے ہی دہشت گردوں کو پکڑ کر امریکہ کے حوالے کیا اور امریکن CIA نے ان کو کتنے ہی $1 ملین دیے۔ لہٰذا پاکستان پر الزامات لگانا غلط ہے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف کچھ نہیں کرتا۔ امریکہ کی خفیہ دستاویز کی رپورٹ میں یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ امریکی CIA کو درجنوں ایسی بے گناہ اور معصوم افراد کو بھی دیے گئے، ان کے حوالے کیا گیا جو بالکل بے گناہ تھے۔ دہشت گردی یا شدت پسند تنظیموں یا القاعدہ یا طالبان سے وابستگی کا الزام نہیں تھا، کوئی ثبوت ہی موجود نہیں تھا۔ بالآخر ان افراد کو قید اور ٹارچر کے محض سخت ترین اور بدترین مراحل سے گزارنے کے بعد CIA نے کوئی الزام لگائے بغیر انہیں رہا کر دیا۔ مگر ان انسانوں کے رہائی کے بعد زندگی اور قید کے ریکارڈ نے زندگی تو ان کی تباہ کر دی، اور ان بے گناہوں کی تباہی کا ذمہ دار پھر کون ہے؟ CIA نے تمام قیدیوں کو صرف گوانتانامو بے میں ہی نہیں رکھا بلکہ پاکستان اور افغانستان سمیت مختلف ممالک میں اپنے خفیہ جیلوں اور ٹارچرز میں رکھا گیا، یعنی بہت سے پاکستانی شہریوں کو اپنے پاکستانی قانون کے تقاضے کو پورے کیے بغیر اپنے ہی سرزمین پر امریکی CIA اور ان کے کنٹریکٹس کو نوازا گیا، ان کے ذریعے اذیتوں سے نوازا گیا۔ ہمارے حکمران اور حکام انعام و اکرام اور سیکورٹی اور شاباش کے مزے لوٹتے رہے۔ کاش کہ ان بے گناہ انسانوں میں حکمرانوں کے اگر چند رشتہ دار شامل ہوتے، ان کے اپنا اہل و عیال میں کوئی شامل ہوتے جو بے گناہ ہونے کے باوجود پانی میں غوطے، ننگا کھڑا کرنا، کئی دنوں تک نیند سے محرومی اور پشت سے خوراک اور پانی کی ترسیل، اندھی کوٹھڑیوں میں مسلسل قید اور دیگر اذیتوں کے بعد، جسمانی اذیتوں کے بعد قید سے بے گناہ قرار پا کر اپنے خاندانوں اور گھروں میں لوٹتے اور اسی سلوک کی تفصیل بیان کرتے تو شاید پرویز مشرف جیسے حکمران انسانی اقدار، قانون اور ضمیر کی اہمیت کو
اہم بہتر سمجھنے لگتے، اور خصوصاً وہ لوگ بھی اور وہ فوج کا طبقہ بھی جو پرویز مشرف پر کسی قسم کا قدغن لگانا یا اس کو قانون کے کٹہرے میں لانا اپنے شان کے خلاف سمجھتا ہے اور اس کو ماورائے آئین اور قانون سمجھتا ہے، ان کے لیے بھی پھر ایک سوال ضرور پیدا ہوتا، ان کے ذہنوں میں بھی یہ بات ضرور پڑتی۔ اپنے پیاروں کو بچانے اور دوسرے بے گناہ اور انسانوں کو غیروں کے سامنے تشدد اور اذیتوں کے حوالے کر دینا کیسا بہادرانہ انداز حکمرانی ہے۔ کیا پاکستان میں کسی فورم پر، خواہ وہ عدالت عظمیٰ ہو یا عالیہ ہو ہی کیوں نہ ہو، کسی نے پرویز مشرف سے پوچھا کہ 11 سپٹمبر 2001 سے لے کر 2009 تک کے پاکستانی دور میں اس جنرل کے خوشامدانہ اس فیصلے، امریکی خواہشات کی تکمیل اور تعمیل اور بے گناہ انسانوں کو حوالے کرنا، کس قانون کے تحت وہ اپنے ان جرائم کو جسٹیفائی کرے گا؟ ان کے دور حکومت نے بعض بے گناہ اور امریکہ کو غیر مطلوب انسانوں کو امریکہ کے حوالے کر کے پاکستان ہی میں خفیہ جیلوں میں اور امریکی تحویل و قید کا نشانہ کیوں بنایا گیا؟ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف عموماً یہ کہہ کر بری الزامہ ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں تو صدر ہی تھا، یہ کام تو میرے علم میں نہیں اور کسی دوسرے نے ایسا کیا، مگر جنرل صاحب کا کام خواہ کوئی بھی کرے، اس کا کریڈٹ یا ڈسکریڈٹ ٹیم لیڈر یعنی پرویز مشرف کو ہی ملے گا، کیونکہ پرویز مشرف اس دور میں پاکستان کے سیاہ و سفید کا مالک تھا۔ وہ مکے لہرا لہرا کر لوگوں کو تھریٹس کرتا تھا۔ اس کے دور حکومت میں پاکستانی سرزمین سے جن بے گناہ انسانوں کو امریکی CIA کے حوالے کیا گیا، ان تمام ٹارچر اور ظالمانہ سلوک کے بعد امریکی CIA کی نظر میں بے گناہ اور قابل رہائی قرار پانے والے، ان کی زندگیاں تباہ کرنے اور زندہ درگو کرنے کے ذمہ دار فقط پرویز مشرف ہے اور کوئی بھی نہیں، یا پھر ان کے وہ ذیلی قیادت جرنیلوں کی، وہ اس کی ذمہ دار ہے۔ ڈاکٹر عافیہ کا جیل میں ہونا اور ان کو ایک لمبی قید اور ان کو سخت ترین بدترین جنسی اور جسمانی تشدد سے گزارنے کی ذمہ داری براہ راست پرویز مشرف پر ہے۔ اگر پرویز مشرف کی اپنی دختر آج جیلوں میں اس طرح گل سڑ رہی ہوتی تو یہ پھر ہم سوال ان سے ضرور کرتے اور ان کا احساس بھی ان کو شاید ہوتا، اور کم از کم جو پرویز مشرف کی حمایت کر رہے ہیں ان کے ضمیر پر بھی ایک بوجھ ہوتا، کم از کم اس بزدل جنرل کو جو دزدانِ قافلہ انسانیت ہے کو ہیرو بنا کر پیش کرنے کی روش کو وہ ترک کر دیتے۔ اس کی بیماری کی تصاویر دکھا کر آپ عوام کے ذہنوں سے تلخ یادوں کو کھرچ کر نہیں مٹا سکتے۔ اس کے ظلم و جبر کی داستانیں بہت طویل ہے، اس پر میں مزید اگلی گفتگو ویلاگ پہ کروں گا۔ یہ ایک سرسری میرا پہلا انٹرو تھا۔ آپ سے انشاءاللہ ضرور ملاقات ہوگی بہت جلد، 1-2 دن کے اندر ایک اور ویلاگ کے ساتھ۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا، اپنے میرے کمنٹ باکس میں ضرور اس کی رائے دیجیے گا۔ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ خدا حافظ۔